بٹ صاحب کا لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے چند روز قبل جیو ٹی وی کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں کراچی سے لاہور آنے والی ہے بلو کی پرواز میں پیش آنے والے واقعے پہ بات کی. اس کے بعد آپ پہ تنقید کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اچھا، یہ فیضان بٹ صاحب آپ نے آگے چل کے لکھا ہے، یہ اگر کسی مغربی ملک میں ہوتے تو کیا کر لیتے، ہمیں واقعی ہی گلوبل سٹیزن بننا پڑے گا. تو فیضان بٹ صاحب، اس مینٹیلٹی کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ جواب تو آپ نے خود دے دیا ہے. ان کو تمیز نہیں، ان کی اوقات اتنی ہے. میں ان کو برا بھلا، میں نہ اچھا نہ برا، میرا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ان کی جس طرح کی تعلیم ہے، جس طرح کی ان کی تربیت ہے، جس طرح کی اٹھان ہے، جس طرح کے یہ ماحول میں پروان چڑھے ہیں، جس طرح کی ان کی ذہنی، فکری، نفسیاتی، جذباتی ساخت ہے، اسی طرح کی ظاہر گفتگو کرنی ہے. اگر آپ کی اوقات ہی اتنی ہے، ذہنی بساط ہی اتنی ہے، تو ظاہر ہے آپ نے یہ پریکٹیکلی، اب آج کے اخباروں میں خبر ہے، اس طرح کے لوگوں کے منہ پہ وہ چھتر سے بھی بڑھ کے کہ گوادر کے مخصوص ایریاز میں پاکستان کے قوانین لاگو نہیں ہوں گے. او بھائی، یہ جو فیضان صاحب آپ نے خود کہا ہے نا کہ گلوبل ویلیج، گلوبل سٹیزن، کیا رہ گیا ہے باقی؟ روز معصوم بچوں کے ساتھ ریپ کی خبریں ملتی ہیں. کوئی چیز کھانے کی خالص نہیں ہے. ڈاکٹرز جھوٹے سٹنٹ ڈال دیتے ہیں، ہسپتالوں کے خاکرو سرجریاں فرما دیتے ہیں. تو تمہارا ٹھیک کیا ہے؟ ریلوے ٹریکس پہ تم لوگوں نے مارکیٹس بنا لی، ناجائز قبضے عام ہوتے ہیں، کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہے ہیں. یہ شرم ہے، اچھا سوچتے بھی نہیں. دماغ اندر سے مر گئے، ضمیر بھی مر گئے، ذہن بھی سو گئے. یہ مغرب کے بارے میں منہ اٹھایا کہہ دیتے ہیں جی بے رہ روی کا شکار. اور سبحان اللہ، 20 کروڑ جعلی لیٹر تمہارے ملک میں روزانہ بنتا ہے دودھ. بے رہ روی وہ شکار ہیں. تصور ہی نہیں ہے وہاں جال سازی کا. یہاں 2 نمبر دوائیں ہیں، ان کی فیکٹریز پکڑی جاتی ہیں. وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا اس طرف. تو یہ جو وہاں اوریانی فحاشی، اور اوریانی فحاشی کی تعریف ہی پڑھ لو، ہوتی کیا ہے؟ فوش ہوتا ہے حدود سے تجاوز کرنا. تمہارا تو ایک ایک قدم فوش ہے. تمہاری سڑکوں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نام کی چیز نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے. کروڑ پتی، ارب پتی، کوئی ایکسائز انسپیکٹر نکل آتا ہے، کوئی فلانا انسپیکٹر، کوئی ڈرگ انسپیکٹر نکل آتا ہے. پٹواری تمہارے ارب پتی ہیں، ان لاجیکل تمہاری تنخواہیں ہیں. جو بندہ، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، میں اس سوال کے جواب میں نہیں کہہ رہا، میں ہنستا ہوں بعض اوقات کہ ریاست اندھی ہے، یہ بحری ہے، یہ گونگی ہے، کیا ہے یہ؟ پاکستان کا جو سرکاری جو ملازمتوں کا سیلری سٹرکچر ہے، اس میں کوئی زندہ رہ کے دکھا دیں مجھے. جس کا دل کرتا ہے میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لے، ڈبیٹ کر لے. 1 لاکھ 1.5 2 لاکھ اچھے اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر بھی جا رہے ہیں، پک ڈراپ بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، گاڑی بھی ہے. تم کر کیسے رہے ہو؟ ٹیک ہوم کیا ہے؟ تمہیں سرکاری طور پر بڑا گھر ملا ہوا ہے، نوکر ملے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے. مجھے 4 اخراجات کا حساب دے دو جو تمہاری تنخواہ میں سے نکلتے ہیں. ہاں، یا تمہارے ماں باپ، اگر والدین، فیملی بیک گراؤنڈ اگر پیچھے سے تگڑا ہے، پھر سمجھ میں آتی ہے بات. یا تمہارے ان لاس تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی میرا خیال ہے 5000 میں ایک آدھ بندہ اس طرح کا ہوگا. کوئی شے ٹھکانے پہ نہیں، کوئی شے ٹھکانے پہ نہیں. بدعمالیاں، بد کرداریاں، کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں. کوئی شے اپنے آقا کی، میں اس بات پہ زیادہ کرتا ہوں. میرا اس طرح کے معاملات سے چونکہ کوئی بھوت مار کا تعلق نہیں، جو بندہ ملتا نہیں ہے کسی سے، جس نے مہینہ 1.5 مہینہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا. ملنا بھی میں اپنے مخصوص محدود لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں. میرے ایشوز نہیں ہیں، ہمارے مسائل اور طرح کے ہیں. لیکن بندہ سوچتا ہے کہ یہ میں دودھ پہ میں بہت کوڑا کئی کالم لکھے. وجہ ہمارے تو فارم ہاؤس پہ اپنی گائے بھینسیں ہیں. وجہ کہ معصوم بچوں کی خوراک ہے بھائی. جو بچے ان کیمیکل زدہ دودھ پی کے جوان ہوں گے، کل ان کی شادیاں ہوں گی، ہماری آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی؟ وہ تو ہائیلی ڈیفیشنٹ بچے ہوں گے. ان کے تو نہ دماغ پورے ہوں گے، نہ ان کی پرورش ٹھیک ہو سکے گی. اسکول تمہارے اجڑے پڑے ہیں،
کو خدا کا خوف کرو. کیا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ پورنو سائٹس، فحاشی صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے، وہ دیکھنے میں پاکستان نمبر 1 ہے، لیکن یہ سک مائنڈ ہے اور یہ قابل رحم لوگ ہیں. یہ سیکھنے کو تیار نہیں، سننے کو نئی بات تیار نہیں. پتہ نہیں کیوں ایک فن خانی، ماما گیری، وہ سجے کبھی دیکھ تو لو. وہ بے راہ روی کا شکار ہے جو مریخ تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا. جو اللہ معاف کرے انسانوں کی ایک نئی نسل تیار کر رہے ہیں، ٹرانس ہیومنز، وہ جنہوں نے انسانی جسم کو پرزوں میں، اس کے اعضاء کو پرزوں کی طرح، لیور ٹرانسپلانٹ. کبھی سوچا ہے ایک معمولی ٹیبلٹ کھاتے وقت کبھی سوچا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ وہی بے راہ روی کا شکار معاشرہ. ڈالر ایک تھپڑ مارتا ہے وہ ہو جاتی ہے تمہاری کرنسی. اوقات اتنی سی ہے، قرضوں کے لیے بلکتے پھر رہے ہو، بھیک مانگتے پھر رہے ہو، کشکول ہاتھ میں ہے، اور یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے. وہ مارنے دو جھک اس کو بھائی. اگر میں نے کہا کہ مائنڈ یور اون بزنس، یہ زندگی کا خلاصہ ہے. مائنڈ یور اون بزنس. کسی کو ہیلپ کر سکتے ہو ضرور کرو، باقی پنگا لینا ہے خام تم کر کیا رہے ہو چیخ کے. انہوں نے کیا جو انہوں نے کرنا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کرنا چاہوں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن کوئی تھوڑی بندے کو آپ کیا ہو، کیا پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا ہے. ہم اخلاقیات کے تم فلانے کے ٹھیکے دار، وہ 2 4 5 سال کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ کیا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ مردہ عورتیں قبروں میں محفوظ نہیں. برتھ سرٹیفکیٹ باپ کا لینے کے لیے کوئی جائے نا، اسے رشوت دینی پڑتی ہے. بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ باپ کا لینے جائے تو رشوت دینی پڑتی ہے. وہ کام تو سیدھا کر کے دکھاؤ. یہ تکلیف ہو گئی ہے. کیا وہ تم مامے لگتے ہو؟ جاؤ باہر جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ نہ جاؤ. تمہیں وہ دعوت دے کے لے کے جاتے ہیں بھکمنگوں کی طرح، وہاں روٹی روزگار کے لیے جاتے ہیں. اور کیا ہے؟ Why do you have to go abroad? اگر تمہارا ملک تمہیں سنبھالنے کے قابل ہے، what do you do outside؟ اچھا خوشحال لوگوں کا حال دیکھو، اس سے بھی بدتر ہے. جو کر سکتے ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے اس ملک میں ہے ہی کچھ نہیں. تو دنیا کی وہ جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، آپ کی تو 500، دنیا کی ٹاپ کی 500 یونیورسٹیز میں آپ کا تو ایک بھی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، ایک بھی یونیورسٹی نہیں. پڑھنے کے لیے بچے باہر جائیں جو بیچارے ویسے حالات کے مرے ہوئے بھوکے ننگے، وہ روٹی روزی کے لیے جائیں، باقی حصول علم کے لیے جائیں جو مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. لیکن پرابلم ہے نہیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا، سائنٹیفک طریقے سے، منطقی طریقے سے، لاجیکل طریقے سے سوچنا ہی نہیں. اور دکھ ہی مجھے اس بات کا ہے، بیماری تو آ جاتی ہے، لیکن جس آدمی کو اپنی بیماری کا ہی شعور نہ ہو اور وہ خود کو بیمار ماننے پہ تیار نہ ہو، تو اس نے نہ بیچارے نے دوا کھانی ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہ سرجری کرانی ہے. بہرحال اللہ حافظ. ان کا نواز شریف، آصف زرداری، شوکت عزیز، ان سارے لوگوں نے کس طرح اس ملک کو لوٹا، اور لوٹ کی قسمیں بھی سینکڑوں میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو بطور صدر پاکستان 14 کروڑ مالیت سے زائد کے تحائف ملے. انہوں نے صرف 2 کروڑ 10 لاکھ روپے ادائیگی کی اور تحفوں میں ملنے والی 3 گاڑیاں بھی لے گئے. اچھا لیکسس ان کو یو اے کے صدر کی طرف وغیرہ وغیرہ. اسی طرح وہ لمبے قصے نواز شریف کے، لمبے قصے. شوکت عزیز نے تو خیر انڈر ویئر بھی نہیں چھوڑے، وہ تو اتنا ہی کو گیا گزرا، گھٹیا آدمی تھا. تو اچھا یہ ساری تفصیل جو انہوں نے دی ہے، وہ آج ہمارے دوست ہیں رؤف کلاسنا، ان کا کالم ہے، وہ اس میں ساری تفصیلات ہیں. بجائے اس کے کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں، آپ وہ کالم پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کا میں کیا جواب دوں. لیکن سوال جو ان کا زنیر صاحب کا بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران حکومت کے وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تفصیلات بتا دیں تو نقصان ہوگا، کیونکہ یہ قومی راز ہے. لعنت ہے بھائی، میرا تبصرہ، لعنت ہے.
اور تیسری بار بھی لعنتی ہے. وہ بتاؤ یہ کون لوگ تھے؟ یہ طائب کوئی ذاتی ہوتے ہیں؟ یہ خاص حیثیت میں آپ وزیر اعظم ہو، پریزیڈنٹ ہو، یا جو کوئی بھی ہو، وہ ملتے ہیں آپ. لیکن جنید صاحب یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا تھا کہ ان کے پیٹ صرف قبروں کی مٹی سے ہی بھرے جا سکتے ہیں. یہ جو 73 سالہ تک شرمناک لوگ ہیں. یہ عوام کی، میں مثلاً مدتوں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ اقتصادیات سے زیادہ اخلاقیات کا ہے. یہ لوگ ہیں بے شرم بے حیا، ان کے پاس کمی ہے کسی چیز کی. اب بولتے یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن کو بھوکا ننگا ہو، کو کمزرف ہو، کو نیچ ہو، وہ یہ حرکت کرے. تمہارے پاس کس بات کی کمی ہے؟ تمہارے پیٹ کیوں نہیں بھرتے؟ اٹ از سو سکننگ. میں مثالیں دینا نہیں چاہتا ہے کہ تو میں خود زندگی میں ہمارے پاس کیا مطلب ہونا ہے، بٹ اسٹل میں نے کہا یار یہ فارغ کرو ان ساری چیزوں کو. اب سے نہیں، 8-10 سال پہلے میں دل نہیں کر. اور میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، مجھے یاد نہیں میں نے لاسٹ شاپنگ اپنے لیے کب کی ہوں. کو میرے ان لاز ہیں باہر، کو بہنیں ہیں باہر، یہاں بچے وہ جائے کو لے آئے. میں اس پہ بھی اس عید پہ بھی میں نے کہا یار یہ عید بچوں کو ٹھیک کرنے، تو میں نے کیا ہے اٹھا کے لے آئے ہو میرے لیے جوڑے چھوڑے. کیا پتہ نہیں اوب جاتا ہے آدمی. اب مدتیں ہو گئی، میرے سارے دوست اب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مخصوص 5-6 جوتے ان کو میں گھمائے جا رہا ہوں. پتہ نہیں جہالت کے زمانے کے، بے وقوفی کے زمانے کے، گھٹیا پن کے زمانے کے، چاہے BCوں پڑھے ہوں. یہ جو کلاس ہیں کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس کا، دونوں گاڑیاں صرف 1,61,00,000 روپے میں لے گئے. 2009 میں معمر قذافی کی طرف سے تحفے میں 2,73,00,000 روپے کی BMW ملی. یہ سارے ایک جیسے ہیں. یہ چلتے پھرتے غلاظت کے ڈھیر ہیں. یہ عمرو یار، یہ چونکہ یہ غلط علام ہے، میں جان کے بول رہا ہوں تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی رہے. ان کی زمبیل ہے، جو ڈالو غائب ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ افادہ مختتم کا جو اصول ہے کہ مطلب بھوکا مرتے ہوئے آدمی کو آپ کھانا کھلاؤ، ایک حد کے بعد وہ ہاتھ جوڑ دے گا. پیاس سے مرتے ہوئے آدمی کو پانی پلاؤ، وہ 5ویں 6ٹے 7ویں گلاس میں ہاتھ جوڑ دے گا کہ بس بھائی. یہ بیمار لوگ ہیں، یہ اس قوم کے پھوڑے پھنسیاں، یہ کینسر ہیں. تو آج آپ اس کا کالم کر لیں تو میں جنید صاحب اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں. یہ بد نصیبی ہے ہماری بھی، اس ملک کی بھی، قوم کی بھی، اور خود ان کی بھی. خدا جانے ان کی اولادوں کے نصیب میں کیا لکھا ہے. مغلوں کے، آٹومنز کی اولادوں کے، صفویز کی اولادوں کے، زارز آف رشیا. لیکن بہرحال جنید صاحب یہی ہماری قسمت، اور اس میں کم کسی نے بھی نہیں کیا. اس لیے اگر میں نے زرداری صاحب کا نام لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ یہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. خباثت اور خیانت اور غلاظت کے یہ چلتے پھرتے ڈھیر ہیں.